الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 525 صفحہ السلام علیکم 525 صفحہ ہمارے پاس جو قرآن حکیم ہے ان میں 525 صفحہ آیت نمبر 36 سورہ الفاتر 35ویں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 525 صفحہ پہلی سطر آیت نمبر 36 والذین کفروا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه الكفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يهد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين والذین کفروا اور اب معاملہ رہا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی کفر کیا لہو پاس ان کافروں کے لیے نارو جہنم جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ ہوگی اور وہ جو جہنم کا ماحول ہے کیفیت ہے فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا ان کے بارے میں نہ تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو چھٹی دے دی جائے کہ وہ مر جائیں یعنی ان کے بارے میں نہ تو موت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں فیموتوا کہ مر جائیں ولا یخفف عنہم اور نہ تخفیف کی جائے گی کمی کی جائے گی من عذابها ان کے عذاب کی جانب سے یعنی عذاب جہنم جو ہے اس میں تخفیف نہیں ہوگی کہ چلو اب اتنے فیصد اس میں کمی کر دو اتنی فیصد ریلیکسیشن کر دو اتنے فیصد ان کو مزید دے دو ایسا نہیں ہو کوئی کنسیشن نہیں ہوگی جتنے عذاب کا فیصلہ ہوگا وہ پورے کا پورا ان کو بھگتنا پڑے گا کذالک نجزی کل کفور اور اسی طرح سزا دیں گے ہم ہر کافر وہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی بھی دور کا کیوں نہ ہو کسی بھی امت کا کیوں نہ ہو تو ہر کافر جو ہے اس کا زمان و مکان کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ اسی طرح سزا پائے اور پھر مزید بڑا ارشاد فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا استارخہ صریخ سے ہے چیخنا چلانا شور ڈالنا غل غپڑا مچانا وَهُمْ اور وہ جہنمی جو ہیں یسترخون فیہا شور و غل ڈالیں گے اس جہنم
ان جہنمیوں کے بارے میں جب جہنم میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جتنی سزائے وہ بھگت تو اس پر وہ شور و غل چیخ و پکار، تو فرمایا کہ وہم اور وہ یسترقون فیہا چیخ و پکار کریں گے اس جہنم میں۔ چیخ و پکار کس طرح ہوگی؟ اب ایک اس کا بیان ہے، بہت سی چیخ و پکار کی شکلیں اور صورتیں ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ہے ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب۔ وہ ہے کہ یہاں پر کافر وہ کافر نہیں ہے جو رب کو نہیں مانتا، رب کو ماننے کے باوجود کافر۔ ربنا کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا، نکال لے تو ہمیں اس جہنم سے، نکال لے، نکلنے کی اجازت دے دے اے پروردگار عالم تو ہمیں۔ نعمت صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور اگر آپ نکلنے کی ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں اس جہنم سے نکلنے کا موقع مل جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نعمت، یہ جزا، اگر ایسا ہو گیا تو ہم عمل کریں گے صالحا نیک عمل، غیر الذی کنا نعمل ان اعمال کے مسوا جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جو ہم اعمال بعد دنیا میں کرتے تھے اگر ہمیں واپس کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اعمال ہم نہیں کریں گے جو ماضی میں ہم کرتے رہے۔ یہ چانس آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ اب ان کی اس چیخ و پکار کا جواب یہ دیا جائے گا، فرمایا اولم نعمر کو، کیا نہ ہم نے عمر عطا کی تمہیں، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں ایک عمر، آبادی، آباد ہونے کا موقع، چانس فراہم نہ کیا تھا؟ کیا نہیں عمر عطا کی تھی؟ کیا نہ لمبے عرصے تک آباد رکھا تھا ہم نے تمہیں اس دنیا میں؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اگر کوئی چاہتا اس عمر میں جو اسے دنیا میں ملتی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا۔ تذکرہ کا معنی ذکر ہے کلام الہی، تو کلام الہی سے مستفید ہو جاتا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا، اس کے اوامر و نواہی پر چلتا۔ تو کیا نہ اتنی عمر ہم نے تمہیں عطا کی تھی کہ اگر تم یا تم میں سے کوئی بھی چاہتا تو کیا کرتا؟ یتذکر فیہ من تذکر، اگر کوئی اس سے فیضیاب ہونا چاہتا، اٹھانا چاہتا فائدہ، تو اس کو وافر عمر دی تو اس سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اور مزید پر فرمایا وجاءکم النذیر، ایسا نہیں ہے کہ صرف عمر دے دی تھی، عمر دینے کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں اپنا وارنر، آگاہ کرنے والا، اپنا رسول، رسول خاتم النبیین، تو ہم نے اپنے تمہارے پاس وارنر بھیجے، آگاہ کرنے والے افراد بھیجے، انبیاء آئے، انبیاء کے نائبین آئے، اللہ کے صلحاء نیک بندے کے جو تمہیں باخبر کرتے تھے کہ یہ اقوام ہے، اللہ یہ تم سے چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے، تو اس کی مشیت کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا ترجمہ قرآن تھا، تو تمہیں قرآن سنانے والے بھی آئے تمہارے پاس، تو اس پر وہ جواب دیں گے ہاں ایسا تو ہوا ہے، تو فرمایا جائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ اگر ایسا ہو چکا ہے، نذیر آئے، انہوں نے آگاہ کیا اور تم نے آگاہی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو آپ چیخ و پکار بند کرو، پسچک ہو تو فذوقوا، پسچک ہو تم، فما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ابھی ہم ایک اور مقام دیکھیں گے کہ اگر ان کو دوبارہ موقع دے بھی دیا جائے تو یہ وہی طرز سے عمل اختیار کریں گے جو ماضی میں یہ اختیار کر چکے، اس لیے فرمایا جائے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کون سی کار قبول کرنے کے قابل ہے، کون سی قبول کرنے کے قابل نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ اللہ جو جاننے والے ہیں، بلا شبہ اللہ جاننے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو پوشیدہ ہیں آسمانوں میں
اور وہ جو پوشیدہ ہیں زمین میں. اور بلا شبہ اللہ کی وہ ذات ہے، بلا شبہ وہ اللہ علیم بذات الصدور، وہ پوری طرح باخبر ہیں ان چیزوں سے جو سینوں میں مدفون ہیں، جو سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، بیک گراؤنڈ میں پوشیدہ رہتی ہیں اور ان کا تم اظہار بھی نہیں کرتے. تو اللہ تمہاری نیتوں سے، ارادوں سے، پنکھیوں سے، ایک ایک چیز سے پوری طرح باخبر ہیں. اب اوپر فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قیامت میں یہ چیز پیش آنے والی ہے. اب اس سے پہلے کہ وہ گھڑی تمہارے سامنے آ جائے، اب ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں. کیا؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اے لوگوں اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفہ. خلائف خلیفہ کی جمع ہے. خلیفہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزاد اختیار ارادے کا مالک، جس کے پاس اپنا ارادہ ہو، اختیار ہو، اور وہ کرنے یا نہ کرنے، اوبے کرنے یا ڈس اوبے کرنے کا اپنے اندر یعنی رکھتا ہو اختیار، قدرت، طاقت، خلیفہ. تو باقی یہ جو تصور ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے. تو انسان یہاں پر ہمارے صاحب اختیار اور ارادہ، اپنی ول کا، پرسنالٹی کا مالک. اور یہ انسان میں ہے، انسان کے ما سوا ملائکہ تک بھی یعنی اختیار اور ارادہ، اور اس اختیار ارادے کو آزادانہ طور پر ایکسرسائز کر سکنا، یہ ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو اے انسانوں، بلا شبہ تمہیں ہم نے زمین میں آباد کیا اور تمہیں آزادانہ اختیار و ارادہ بخشا. فمن کفر فعلیہ کفر، بس اگر کوئی اب اس اختیار و ارادے کا مس یوز کرے گا، کفر کرے گا، نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، فعلیہ کفر، تو اس کا یہ کفر کرنا اس کی اپنی ذات ہی کو نقصان پہنچائے. نہیں پہنچے گا اس کے کفر کا نقصان مگر اس کی اپنی ذات کو. فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں بڑھاتا، ولا یزید اور نہیں بڑھاتا کافرین کافروں کو، کفرہم ان کا انکار کرنا، عند اللہ عند ربہم ان کے رب کے ہاں، یعنی کافروں کا کفر کرنا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سوائے اس کی ناراضگی کی اور کسی عمل کا باعث نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے، کفر چاہے کا ایمان چاہے، لیکن کفر کا اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ روکتے نہیں ہیں کیونکہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے، یعنی کفر سے انجام کار خسارے کے، ناکامی کے، نامرادی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور آپ فرمایا اے وہ لوگوں، ان سے کہہ دیجیے ہمارے رسول، ارائیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، شرکاءکم، شرکاء شریک کی جمع، کہ وہ جو تم نے پارٹنر، سانجھی، شراکت دار بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، الذین تدعون، کہ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، کہ وہ جن کو تم حاجت روا سمجھدار، مشکل کشا سمجھدار، جن کو تم پکارتے ہو رزق لینے کے لیے، دولت، شہرت، بچے، اولاد، یہ جن کو کہ تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ، تو کیوں پکارتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. کیا فرمایا؟ ارونی، ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ، ارونی، ذرا سمجھاؤ تو مجھے، دکھاؤ تو مجھے، لاؤ تو ان کو میرے سامنے. ارونی، ذرا دکھاؤ تو مجھے. کیا دکھاؤ؟ ماذا خلقوا من الارض، زمین کا وہ کون سا کونا ہے، گوشہ ہے کہ جو ان اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس گوشے کو، کونے کو، ٹکڑے کو پیدا کیے. یعنی پکارو اس کو جو خالق ہو،
جو تم ہی جیسا مخلوق ہے، فانی ہے، عاجز ہے، منو مٹی کے نیچے جو دفن ہو گیا، جس کو کہ تم نے اپنے ہاتھوں، کندھوں اور سر پر اٹھا کر اس کی چارپائی کو ڈالا مٹی میں، جو بے بس تھا، بے اختیار تھا، بے حیات تھا، کہ وہ تمہارے پاؤں کا، ہاتھوں کا، عمل کا محتاج تھا کہ قبر میں اسے اتارا جائے، تو اے لوگوں اس کو تم پکار رہے ہو؟ ارونی، بتاؤ تو صحیح، سمجھاؤ تو صحیح مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ؟ ہم لوگ شرک فی السماوات، چلو بھائی اگر زمین میں کوئی کونا ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو، تو یا بھلا دکھاؤ کیا اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اس میں سے کسی کا سانجھا پان ہے، شرک، پارٹنرشپ ہے اس سماوات آسمانوں میں؟ یعنی اگر عرضی زمینی کوئی ٹکڑا غیر اللہ کا پیدا کردہ نہیں، تو آسمانوں میں چاند، ستارے، نجوم، کواکب، شمس، قمر، یعنی ہوائیں، بادل، پہاڑ، تو ان میں سے کوئی کونا خضرا ایسا دکھا دو کہ چلو آسمانوں میں کوئی ٹکڑا قوم کا پیدا کردہ ہے۔ تو جب زمین و آسمان کا خالق تنہا اللہ ہے، تو اے لوگوں اسی ایک اکلوتے اللہ کو پکارو اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ فرمایا کہ چلو صحیفہ فطرت کی گواہی تو نہیں ہے، نہ عرضی گواہی ہے، نہ سماوی آسمانی گواہی ہے، صحیفہ فطرت میں تو ایسی کوئی گواہی نہیں ملتی تمہیں۔ اب آؤ نیچے کی طرف، آتیناہم کتابا، تو ورکس آف گاڈ، اعمال الہی میں تو گواہی نہیں ہے، تو اب آؤ الفاظ الہی کی جانب، تو کیا بھلا عطا کی ہے ہم نے ان کو کوئی، کیا ہم نے عطا کی ہے ان کو کبھی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ایسی آئی ہے کہ جس کتاب میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو، اجازت دی ہو کہ غیر اللہ کو پکارا جائے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ تو ہم علی بینۃ منہ، اگر کوئی ایسی کتاب ہے اللہ کی اتاری ہوئی اور اس میں اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہاں تم اللہ کو پکارو یا اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو پکارو، تو اگر ایسا ہے تو ہم علی بینۃ، تو پھر تو واقعی ان کی بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے۔ لیکن فرمایا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اے ایمان والو، اے اہل توحید، اگر کوئی یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب اٹھا لائیں، قصے، کہانیاں، فضائل غیر اللہ کی پکار کے لیے، تو فرمایا سن لو، نہیں وعدہ کرتے ظالم ایک دوسرے کو، یعنی ظالموں نے جو قصے کہانیاں پڑھ رکھے ہیں غیر اللہ کے عادت اور مشکل کشا ہونے کے بارے میں، وہ سارے کیا ہیں؟ فرمایا وہ ظالموں نے، ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو وعدہ کیا ہے غرورا، دھوکہ دینے کے، یعنی یہ دھوکے پہ مبنی کہانیاں ہیں، نفع نقصان صرف اور صرف ایک الہ واحد کے پاس ہے، وہ الہ واحد جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اب یہاں تک ہم نے رفتہ محترم آیات الہیہ کی تلاوت کی تھی، اب اس ضمن میں آخری موضوع سے پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کیا ہم نے کوئی ایسی کتاب کی، اور ظالم ایک دوسرے کے ساتھ کیا پکھان کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جس کی ہم سب کو منادی کرنی تھی مومن ہونے کے ناطے سے، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیں رفتہ محترم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 265 صفحہ 265 صفحہ آیت 104 سورہ یونس، آیت 104 265 صفحہ، اور خطاب کا انداز دیکھیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا عرب نہیں فرمایا، یا عجم نہیں فرمایا،
اہل بیت نہیں کہا، بنی اسرائیل نہیں کہا، پاکستان والوں نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، بات سنو، یعنی کل نوع انسانی کو، لوگوں کو پکارا، بلایا، اور بلانے کے بعد کیا فرمایا رفقائے محترم؟ ان کنتم فی شک من دین، کہ اگر آج تک تمہیں کسی بتانے والے نے نہیں بتایا کہ محمد رسول اللہ کا دین کیا ہے، اور تمہیں بھی پتہ نہیں چلا، تو آؤ آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے۔ اگر آج تک تم غافل رہے ہو کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا دین کیا تھا، تمہارے امام کا، قائد کا، رسول خاتم النبیین کا دین کیا تھا، ایمان کیا تھا، توحید کیا تھی، ان کے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو سن لو، آج میری بات سن لو، میرا موقف جان لو۔ اے لوگو، اگر تھے تم آج تک شک میں من دین، میرے دین کے بارے میں، تو آج یہ شک نکل جانا چاہیے۔ میرا دین کیا ہے؟ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو نہیں میں محکومیت اختیار کرتا، فلا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، عبادت کا معنی ہے محکومیت، ماتحت، احکام الہیہ کے کلی طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بس نہیں میں محکومیت اختیار کرتا مگر ایک اللہ، نہیں محکومیت اختیار کرتا میں ان کی کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ تم نے اعلیٰ بنا لیا ہے، ولیکن میں تو محکومیت اختیار کرتا ہوں اس اللہ کی۔ کون سا اللہ رکھتا ہے محترم؟ الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو انسانوں کے لیے وفات کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے لیے وفات نہیں ہے، یعنی معبود وہ ہو جو وفات آتا ہے، کیونکہ معبود سہارا ہے، تو مرنے والا مر گیا، جو فانی عاجز ناتواں انسان، تم ہی جیسا مرنے والا انسان، منو مٹی کے نیچے دفن ہونے والا انسان، اس کو پکارتے ہو لوگوں، پکارو اس ذات کو، محکومیت اختیار کرو اس اللہ کی۔ کون سا اللہ؟ الذی یتوفاکم، جو موت کا مالک ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، اور جو تمہارے لیے موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور موت کے بعد پھر اس کے حضور میں پیش کی۔ اور آگے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، وہ امرت، اور میں تو مامور کیا گیا ہوں، مجھے تو حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومن بنوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بنوں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی نہیں، یہ فلاں، یہ مجھے تو اللہ نے معمور کیا ہے ان اکون من المؤمنین اور ان اکون من المسلمین۔ مسلم، میرا اور آپ کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہم نے اللہ والا نام ہی چھوڑ دیے، آپ نے ٹکٹ لی، اپنے کھڑے ہوئے دائیں بائیں پہ رکھتے ہوئے نام ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ تو لوگوں سن لو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں تو مومن بن کے رہوں، مومنوں میں سے ہو کر رہوں، مومنوں میں دھڑے بندیاں، فرقے بندیاں، پارٹی بازی مومنوں میں، یہ میرا ایمان نہیں۔ نمبر 2، میرا دین کیا ہے؟ وَأَنْ أَقِيمُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے تو ہر اس کا ماننے والا مومن، اس کے لیے بھی یہی میزان ہے، کرائٹیرین ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھے اس کے اوپر۔ اور یہ حکم دیا گیا ان اقیم،
کہ تو قائم کار لگا لے وجہ کا اپنی ذات کو چہرے پہ. وجہ ان کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے چہرہ، اور یہ قائم مقام ہے ذات پہ، کہ تو اپنی ٹوٹل پرسنالٹی کو لگا، پوری ذات کو، یہ دین کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ دین کے لیے 5 وقت نماز پڑھ لی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹوٹل پرسنالٹی، جسم، جان، مال، عزت، آبرو، جو کچھ ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جان، مال، عزت، آبرو، وقت، توجہ، جو کچھ ہے کل کا کل اپنے مالک پہ سپرد کرو. تو یہ کہ لگا دو تم اپنی ذات کو، کہاں لگاؤ رفتہ ہو تو دین پر، دین اسلام، دین قرآن، کہ قرآن کے اوپر کل کی کل ذات کو لگاؤ. حنیفہ، یکسو ہو کر، اسی کے ہو کر رہ جاؤ. اس ایک الہ واحد کو، اللہ کو اپنا سب کچھ دے دو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اے مومن اپنے آپ کو ان کے ساتھ نہ شامل کرو جو مشرک ہے. تو جس چیز کو کتاب الہی نے شرک قرار دے دیا رفتہ محترم، اس سے بچنا واجب ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور نہ ہو جاؤ، نہ ہونا تو ان میں سے جو مشرک. اور مشرکوں کی ایک پہچان رفتہ محترم، یہ سورہ آپ کی الروم 488 صفحہ ہے، 488 صفحہ. دوسری سطر اوپر ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے ایمان والو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. مشرک کون ہوتے ہیں؟ ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ جو گائے کی پرستش کرے، گھوڑے کی پرستش کرے، 3 خداؤں کو مانے، 33 کو خداؤں کو مانے، نصارہ کی طرح، ہندوؤں کی طرح، وہ مشرک ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک کون ہوتے ہیں رفتہ محترم؟ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم. اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک وہ ہوتے ہیں جو دین کو بانٹ لیتے، دین میں فرقے بنا لیتے. دین الگ، دینیات الگ، دین کے اندر بٹوارا کر لیتے، دین بانٹ لیتے، کتابیں بانٹتی، شخصیات، بزرگ، قصے، کہانیاں، ہر چیز، مسجدیں، خانقاہیں، ہر چیز کا بٹوارا ہو گیا. ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے، حصوں بکروں میں تقسیم کر لیا انہوں نے دینہم، اپنے دین کو. وَقَانُوا شِيَعًا. دین جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ہر ٹکڑے پر ایک جماعت بیٹھ گئی اور پارٹیاں اور جماعتیں الگ الگ ہو گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور جتنا ٹکڑا کسی کے ہاتھ پہ لگا اور جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو گیا، وہ سمجھتا میں تو جہنمی نہیں ہوں، جنتی ہوں، اور میرے علاوہ جتنے ہیں سارے جہنمی ہیں. وَكُلُّ حِزْبٍ. اور ہر گروہ، ہر فرقہ کیا کرتا ہے؟ بِمَا لَدَيْهِمْ. جو کچھ ان کے پاس ہے، جو شخصیتیں ان کے پاس ہے، جو دین کے ٹکڑے ان کے پاس ہیں، جو چیزیں انہوں نے اپنے بانٹ کر اپنے حصے میں لے لی ہے، ان کو وہ بڑھا رہا ہے، ان کی قیمت بڑھا رہا ہے اور بڑا خوش ہے، مگن ہے. فرحون یعنی اپنی پگڑیوں میں، اپنی حیات قضائی میں، اپنی کتابوں میں بانٹ لینے کے بعد فرحون، بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو جنت کو پا لیا اور ہمارے ماسوا جو ہیں وہ جہنم میں، اور ہم تو خالص جنت میں جانے والے ہیں. اور یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے رفتہ محترم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا ہے اس صورت حوال میں؟ ذرا
اس کو بھی دیکھتے چلیں. سورہ الانعام رفقائے محترم، یہ 180 صفحہ، 180 صفحہ، 34 سطر اوپر سے نیچے، 159 آیت. ان الذین فرقوا دینہم، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بانٹ لیا اپنے دین کو، دین، دینیات، دینی فرقے، مسئلے، خانقاہیں بانٹی. وقانوا شیعہ، اور جب بٹوارا ہو گیا تو بٹوارے کے بعد ہر فرقہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو الگ ایک امت بنا لیا، پارٹی بنا لیا، گروہ اور جتھے بندی کا شکار ہو گیا. تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اعلان فرمائیں. اعلان کیا فرمائے رفقائے محترم؟ لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان سے کسی بھی چیز میں مشابہ، یعنی آپ ان سے کلی بیزاری کا اعلان کرتے. یعنی جس وقت امت کے اندر رفقائے محترم دین کا بٹوارا ہو جائے، فرقہ واریت آ جائے، گروہ بندی ہو جائے، اور ہر فرقہ اور گروہ اپنے آپ کو اہل باقی سب کو اہل باطل، تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ امت کا اور امام نبی کا رشتہ ختم ہو جائے. لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کسی بھی درجے میں، یعنی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے فَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کے بارے میں اب فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے حضور میں انہوں نے آنا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور جو یہ افعال اور اعمال لے کر آئیں گے ان کی کیا قدر و قیمت پڑتی ہے، اس کا فیصلہ رب فرمائیں گے. تم آپ، اور یہاں سے رفقائے محترم قرآن نے آگاہ کیا تھا، سورہ التوبہ آیت 108، کہ اگر مسئلے فرقہ واریت کی بنیاد پر اس امت میں بننے لگے تو اس مسجد میں مومن بالقرآن کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. یعنی مومن کا کام ہے کہ ایسی مسجدوں سے بھی الگ تھلگ رہیں کہ جو فرقہ واریت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے قائم ہو. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں غزوہ تبوک کے دوران ایسی مسجد بنی تھی مسلمانوں کے اندر فرقہ کھڑا کرنے کے لیے الگ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلا دیا، داخل ہونا تو ایک طرف. تو یہ بات یوں ہوئی کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کے شیڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم سورہ یونس جو تھی اس کی آیت 104 105 دیکھ رہے تھے، تو آپ اسی کی طرف لوٹتے ہیں. فرمایا حکم دیا گیا ہے تجھے، 265 صفحہ، ان اقیم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، 265 صفحہ آیت 106، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اے مومن، ولا تدع، مت پکار، ولا تدع، اور مت پکار، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، ما، ان کو، شخصیتوں کو، ذاتوں کو، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو، ما لا ينفعك ولا يضرك، کہ جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. مر گئے، اس دور میں بت تھے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. آج ہم اس طرح گھوڑے، قبریں، آستانے، مجاور، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ ان کے پاس نفع ہے نہ نقصان. مت پکارو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. فَإِن فَعَلْتَ،
اور اگر تو نے ایسا کیا کہ ان کو پکارا، ان کے پاس گیا، حاجت کروائی، مشکل کشائی، یہ دے دے وہ دے دے، تو پھر سن، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تیرا نام ہم ظالموں کی لسٹ میں لکھ لیں۔ ہمارا حکم پہنچا تجھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تو ان کے مزاج پر، ان کے آستانوں پر، درباروں پر نفع نقصان کے حوالے سے اگر کیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ تیرا شمار ظالموں میں ہو جائے، ان لسٹ ہو گئے تو پکے ظالم۔ اب اللہ جانے ہو تم۔ فرمایا اے مومن سن، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس پر اس قائم ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے اے مومن، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچانا چاہے اللہ تجھے کوئی نقصان، ضر، بیماری، ناکامی، نامرادی، اور جتنی ناکامیاں ہیں، نامرادیاں ہیں، ناخوشگواریاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ اللہ خواہ ہمارے اوپر مسلط نہیں فرماتے۔ ہر بیماری، مشکل، مصیبت ہمارے اپنے اعمال یا ہمارے ماحول کے، معاشرے کے، حکومت کے اجتماعی اعمال کی پیداوار ہوتی ہے۔ کوئی زور، کوئی نقصان خواہ ہمارا رخ نہیں کرتا۔ سورہ شورى 42ویں سورہ آیت نمبر 30، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال یا ہماری اور آپ کی حکمران جماعت، حکمرانوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر تجھے کوئی زور پہنچے تو اے مومن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں اس دکھ درد کو دور کرنے والا کوئی انسان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس طرح لا الہ الا ہو، پس کوئی دکھ درد کو دور کرنے والا نہیں مگر وہ ایک الہ واحد اللہ، پس نہیں دکھ دور کرنے والا مگر وہ ایک اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ اپنے بندے کو کوئی نفع، فائدہ، کامیابی پہنچاتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ بندے سے اللہ کو اس فضل کو کوئی دور کر دے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے اس نفع کو پہنچاتا ہے کس کو؟ جو اس کے بندوں میں سے اپنے لیے نفع لینا چاہے۔ یعنی اللہ کے بندے اگر اللہ سے نفع لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس نے قواعد و قوانین ٹھہرا دی ہیں، نقصان لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھی قواعد و قوانین اقدار ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بندے اس سے مثبت اور تعمیری چیزیں حاصل کریں، اپنے لیے ہلاکت نہ خریدیں۔ خطاب ثانی، فرمایا کہ یہ جو دین میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کل میں نہیں ہوں گا تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں سے تمہیں یہ دین ملے گا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، وہ دین اب تمہارے پاس حق کی شکل میں آ گیا۔ حق کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک۔ سورہ الانعام آیت نمبر 73، قولہ الحق، قولہ الحق، الحق کیا ہے؟ قول الہی، قرآن پاک۔ تو اے لوگو، اللہ کا قول، حق، کلام تمہارے پاس، تمہارے رب کی طرف سے پہنچ گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور اگر کوئی اس قرآن کو پڑھ کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنا لے گا تو اس کا ہدایت یافتہ بنانا
اس کی اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہ ہو گیا، نہ آیا اللہ کے قرآن کے پاس، نہ دین سیکھا اس نے اللہ کے قرآن سے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کو بتا دو کہ اس کا قرآن سے ہٹنا بلا شبہ گمراہ ہونا، اس کا ہٹا ہونا اس کا نقصان پہنچائے گا اس کی اپنی ذات۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن سے تو رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور کلمہ اس کا پڑھتے ہیں، کالی کملی والی سرکار پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا لوگوں، اگر تم نے قرآن سے اپنے آپ کو فیض یاب نہیں کیا، قرآن کو غلافن بند کر کے رکھا اور امید کرتے ہیں کہ رسول ہمارے لیے سب کچھ ہیں، رسول کا اعلان کیا فرمایا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے لوگوں میں تو تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رسول وکیل نہیں بنیں گے۔ ایسی قوم کا کہ جس قوم نے کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا، کتاب الہی کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، انسانوں کی پوتیاں نکالی، انسانوں کے کلام نکالے، انسانی کتابوں سے رہنمائی طلب کی، تو ایسی امت کے لیے فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نہیں ہوں میں تمہارے لیے وکالت کرنے والا۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ اگر امت کا یہ رخ ہی تبدیل ہو جائے، کلام الہی کی بجائے انسانی حکایتوں سے، قصوں کہانیوں سے اس کا پیٹ بھرنے لگے اور اکثریت اور سواد اعظم بھی چل نکلے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے اللہ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے مومن پیچھے پیچھے چلتا رہے، وَاتَّبِعْ، اور پیچھے پیچھے چلتا رہے، ما، اس کتاب الہی کے چیز کے، یوحا الیک، جو اللہ تیری طرف وحی کرتا۔ اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی اور میری طرف وحی کر دیا، پہنچا دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام کٹھن ہے، سواد اعظم کو، اکثریت کو چھوڑنا، ان سے کٹنا، مادی مفادات پر زد پڑے تو برداشت کرنا کام مشکل ہے۔ حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ، اور ڈٹ جا اس کام پر، ڈٹا رہے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور ڈٹا رہے، انجام کار وہ گھڑی آئے گی کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دیں گے تیرے بارے میں بھی اور سواد اعظم اکثریت کے بارے میں بھی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ کا فیصلہ ہی تو سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ یہ جو مقام تھا رفتار محترم، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وے آف لائف ہے، ان کے جو عقائد ہیں، ان کی ایک جھلک ہمارے سامنے آ گئی۔ اب جو وقت ہے رفتار ہو، اس کی مناسبت سے دو چیزیں اور دیکھتے ہیں۔ اصل کی طرف جہاں سے ہم چلے تھے 525 صفحہ، اب جہاں سے چلے تھے رفتار محترم بات ہو رہی تھی والذین کفر، گفتگو کا آغاز شروع ہوا تھا کافروں کے حوالے سے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ تو تھا کہ دین کیا ہے، دین مصطفیٰ، دین الہی، دین اللہ، اور اب کفر کیا ہے رفقا محترم، کافر کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا کافر تو ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، تو جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے۔ اور ہم تو الحمدللہ ان میں نہیں ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، ہمارا بھلا کیا ہو سکتا ہے تعلق کافروں کے ساتھ؟ اس ضمن میں رفقا محترم کافر کون ہوتے ہیں اور ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، تو ایک مقام ہم دیکھتے ہیں۔
سورہ محمد 40ویں سورہ رفتار محترم 47ویں آیت نمبر 12 608 صفحہ 608 صفحہ پہلی سطر 608 صفحے پر پہلی سطر والذین کفروا ہم بتائیں کافر کون ہوتے ہیں؟ فرمایا سنو اور وہ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی کفر کیا کافر کون ہوتا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ قرآن کہتا ہے کافر وہ ہیں جو حیات دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یتمتعون یعنی حیات دنیا میں کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اینیمل انسٹنکٹس، یہ جو حیوانی جبلتیں ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، اللہ خیر صلی اللہ مر جانا، تو قرآن کہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ حیات دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ کھاتے پیتے ہیں، یاکلون کھانا پینا سب شامل ہے۔ کس طرح؟ کما جیسا کہ تأکل الانعام لائک اینیملس کیٹلس، یعنی قرآن میں کفر رفقہ محترم کیا ہے؟ کفر قرآن میں یہ ہے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف از کفر، یعنی حیوانی نقطہ نظر، یعنی حیوانی زندگی، حیوانی انداز چیز، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، یہ قرآن کی روح سے کفر۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، کون ہے کافر ہے؟ وہ حیات دنیا سے فائدہ اٹھاتے، کھاتے اور پیتے ہیں جس طرح کے لائک اینیملس کیٹلس انعام، والنار مثوی لهم، اور انجام کیا ہے؟ ناکامیاں، نامرادیاں، اللہ کا غیظ و غضب۔ تو کفر کیا ہے رفقہ محترم؟ حیات دنیا کو مقصود بذات بنانا، حیوانوں کی طرح کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا۔ اب ایک اور مقام دیکھیں رفقہ محترم 307 صفحہ 307 صفحہ تیسری سطر آیت نمبر 2 اور 3 سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 2 3 307 صفحہ۔ یہ میں دوسری آیت کا دوسرا حصہ لے رہا ہوں۔ آیت شروع ہوتی ہے اللہ الذی سے اور ما فی الارض، اس کے بعد ہے وویل للکافرین، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ اور ناکامی ہے، ویل کا معنی ناکامی، اور ناکامیاں ہیں للکافرین کافروں کے لیے۔ اب ان کا ناکامیوں کا بیان ہے، من بیانی ہے، من عذاب شدید، شدید قسم کی سزائیں کافر کہ ان کے لیے ناکامیاں یعنی شدید سزائیں۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ الذی، کافروں کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ کون ہے کافر؟ الذین، کافر وہ ہیں یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں الحیات الدنیا، حیات دنیا کو، علی الآخرہ، آخرت کی زندگی پر۔ یعنی دنیا کی زندگی رفتائم ہو جو 60-70 سال بنانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دی، کوٹھیاں بنائیں، بچے پیدا کیے، ان کو کامیاب کیا، تو 60-70 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، اور حیات آخرہ بنانے کے لیے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی، یعنی ایک لمحہ بھی، ایک گھنٹہ بھی حیات آخرہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے
خالق کو مالک سے لو لگانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جو کیا ہے یہی کیا ہے کہ حیات دنیا اس کی زینتیں زیبائشیں، اور وہ کیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حیات دنیا کیا ہے؟ مال، اولاد، بچے، بیویاں، ہاں جی، ان کے لیے زینت و زیبائش کا سامان اکٹھا کرنا. قرآن کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے. اس کی حیثیت پانی کی ہے رفقا محترم. پانی کشتی کے نیچے ہو تو مطلوب ہے، اور کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو تباہ کرتا ہے. بس اگر یہ دنیا اور اس کا جو کچھ ہے یہ دل دماغ پر مسلط ہو جائے اور مقصود بھی ساتھ بن جائے اور انہی کے اندر انسان کھویا جائے، نہ اللہ یاد رہے، نہ مرنا یاد رہے، نہ حساب کتاب یاد رہے، نہ اللہ کا کلام یاد رہے، نہ اللہ کے کلام کے لیے کوئی قربانی دینے کا کوئی دمخم جذبہ قائم رہے، تو یہ کفر ہے. کافر یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ترجیح دیتے ہیں. استحبات ترجیح دینا، پریفر کرنا، زیادہ محبت کرنا، وہ زیادہ محبت کی آبجیکٹ چیز بناتے ہیں حیات دنیا کو آخرت کے مقابلے میں. نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. نمبر 2، صدعان رک جانا، رکا ہوا ہونا، اور رکے رہتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم؟ 12:108 اور 6:155. اللہ کا راستہ قرآن پاک. ساری زندگی کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کا کلام سوچ سمجھ کر پڑھے. یہ اگلی آیت نمبر 3، 14:3، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور رکتے. صدّا کا معنی رکنا اور روکنا. پہلے خود رکے اللہ کے قرآن سے، راستے سے، اور پھر اپنی بے عملی اور بد عملی سے دوسری انسانیت کو روکا قرآن کی طرف آگے بڑھنے سے. یہ آج ہمارا حال ہے. یعنی ہم نے کہا قرآن ہمارا ہے اور اپنی بے عملی اور بد عملی کا اشتہار دیا، تو اقوام عالم نے کہا اچھا یہ قرآن ایسا ہے جو کہ پھل درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو جب ہم نے قرآن کے پھل ہونے کا اعلان کیا تو لوگوں نے قرآن کی طرف توجہ ہٹا دی. یصدون عن سبیل اللہ، رکے ہیں اللہ کے راستے سے اور اپنی روک سے، بے عملی سے، بد عملی سے روک رہے ہیں اللہ کے راستے. اللہ کے راستے سے خود رکے اور مخلوق الہی کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا. اگلی بات، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. آگے بات بڑھی تو فرمایا وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے کلام میں کمیاں، کجیاں، کمزوریاں، شارٹ کمنٹس. یہ ہماری مذہبی پیشوائیت ہے کہ اللہ کے کلام میں یہ بھی نہیں ہے، اس میں تو وہ بھی نہیں ہے، اس میں تو اس چیز کی تفصیل نہیں، اس میں تو اس چیز کی تفصیل نہیں، اور چونکہ اس میں یہ اور یہ نہیں ہے لہذا بلے شاہ، وارث شاہ اور ادھر ادھر کی جتنی قصے کہانیاں اور پوتیاں ہیں ان کو اپنے لیے اور امت کے لیے امام کے طور پر بنا لیے. اور تلاش کرتے ہیں وَيَبْغُونَ، اور تلاش کرتے ہیں ہاں اس کلام الہی کے لیے. کیا تلاش کرتے ہیں؟ عوجا، کمیاں، کجیاں، کمزوریاں، نقص، شارٹ کمنٹس. اولئک فی ضلال بعید، اور یہ لوگ تو اللہ کے راستے سے کوسوں دور ہو گئے. ان کے اور اللہ کے راستے میں ہزارہ مسافتیں حائل ہو گئی. یہ کیسے اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے؟ ان چیزوں کو چھوڑے تو بات آگے بڑھے. اس ضمن میں رخ قائم ہوتا ہے 18ویں سورہ، سورۃ الکہف، آخری بات جو فرمائی تھی یبغونها عوجا، تلاش کرتے ہیں کجیاں، کمزوریاں. کہاں؟ اللہ کے کلام میں. اور اللہ کے کلام کے بعد میں
اللہ کا اپنا اعلان کیا ہے؟ یہ 353 صفحہ 353 353 صفحہ فرمایا الحمدللہ. یہ حمد کا قرآن میں تیسرا باب شروع ہو رہا ہے اور اس باب کا عنوان ہے اللہ الہادی. الحمدللہ، حمد، تعریف، خوبیاں، کمالات اس اللہ کے لیے انزل علی عبدہ الکتاب، نازل کیا اس اللہ نے اپنے بندے پر. کیا نازل کی؟ الکتاب، قرآن پاک. اور اس قرآن کتاب الہی کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رہنے دی، راہ پائی اس قرآن کی طرف کسی کجی، کمی، ٹیڑھ، پیچیدگی، الجھن. اس کو تو اللہ نے اپنے کلام کے راستہ ہی نہیں پانے دیے. یعنی جتنی کجیاں، کمیاں، کمزوریاں ہم کلام الہی میں تلاش کرتے ہیں، یہ ہماری کوشش پہ سود ہے. کیوں کہ اللہ پاک اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی کجی، کمی اللہ کے کلام میں تو ہے ہی نہیں. قیما، اللہ کا کلام تو اپنی بنیاد پر قائم اور آپ کو اور ہمیں قیام عطا کرنے والا، لِيُنذِرَ، بیدار کرنے والا. یہ کلام زندہ ہے، آپ کو اور مجھے زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے. تو عرض یہ کرنا تھا رفقائے محترم کہ کافروں کا جو وصف ہے یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ بھی کفر کے اعمال ہیں. کیا؟ حیوانی نقطہ نظر، حیوانوں کی طرح کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، زندہ رہنا، مر جانا، اور حیات دنیا کو حیات آخرہ پر ترجیح دینا، کلام الہی میں کجیاں اور کمیاں تلاش کرنا، یہ بھی کافروں کی پہچان ہے. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. قرآن حکیم نے کافروں کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی. سورہ المائدہ ایک 138 صفحہ ایک 138. یہ کتاب الہی کا بیان ہے. 44 آیت. ہم نے تورات نازل کی تھی، تورات میں گائیڈنس تھی اور لائٹ، روشنی تھی، اور اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے نبی ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلم. یعنی مسلم وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے فیصلے چاہے، اللہ کی کتاب کو اپنے لیے حاکم بنانا، یہ اسلام ہے. تو نبی بھی یہ کام کرتے تھے، والذین ہادوا، اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے، اور ربانی بھی یہی کام کرتے تھے، رب والے احبار وہ بھی یہی کام کرتے تھے. کیوں وہ ایسا کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کیونکہ انہیں محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب. تو اللہ کی کتاب کی حفاظت رفقائے محترم رٹنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کی امپلیمنٹیشن، اللہ کی کتاب کو نافذ کرو، یہ اس کی حفاظت ہے. رٹا لگانا اللہ کی کتاب کا حافظ ہونا نہیں ہے. تو اگر ہم یعنی فارمولہ رٹ رہے ہیں اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن، تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. لیکن ہم اسے پریکٹیکل عمل میں لائے، پانی بنائے، خود بھی فیض یاب ہوں، دوسروں کی بھی فیض یاب کریں، یہ مقصود ہے. تو بوجہ اس کے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ گواہ ٹھہرائے گئے تھے. ہر امت کلام الہی کی گواہ ہے.
آپ اور ہم قرآن حکیم کے گواہ، تو جو اللہ کے کلام کا گواہ ٹھہرایا جائے اس کو حکم ہوتا ہے فلا تخشوا الناس، اے اللہ کے کلام کے گواہ ہو، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشوا، مجھ سے ڈرو، میرے ڈر کو اپنے قلب اور قالب میں بٹھاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اونے پونے میرے کلام کو حیات دنیا پانے کے لیے مت بیچو۔ اس کے بعد ارشاد ہے رفقا محترم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافروں کی اگلی پہچان کیا فرمائی؟ اور جو فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہ نہیں فرمایا مَن لَّمْ يُؤْمِن، جو ایمان نہ لائے، یعنی کلام الہی پر ایمان لانا لیکن معاذ اللہ کے فیصلے نہ کرنا، اس کو نظام حکم کے طور پر اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو عدلیہ میں، انتظامیہ میں، مقننہ میں، تو یہ کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلے نہیں کرتا، حکومت نہیں کرتا، ججمنٹ نہیں کرتا، جو یعنی حکم سے مراد انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ، یہ حکمرانی کے جو تینوں مرکزی ادارے ہیں، تو جو ان کو معاذ اللہ کے مطابق نہیں ڈھالتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں۔ اور کافر کون ہوتے ہیں؟ تو اس میں رفقا محترم ہم بھی امم سابقہ کی طرح مبتلا ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم آپ بحیثیت مجموعی کتاب الہی کے گواہ ہیں، کتاب الہی کے شہداء ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس شہادت پر، گواہی پر، علم کی بنیاد پر قائم ہونے اور اس سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔